پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ 8 ماہ ہیں جو پاکستان کی عوام کے اوپر بہت بھاری گزرے. اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی اور ابھی تک کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ غور کریں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان 8 ماہ کے اندر پاکستان کا برا کرنے والا، پاکستان کے لیے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پلاننگ کرنے والا کوئی چہرہ بھی ایسا نہیں بچا جو عوام کے آگے ایکسپوز، جس نے اپنے آپ کو نہ کیا ہو. اور یہ بدقسمت دور کے ساتھ ساتھ خوش قسمتی ہے پاکستانیوں کی کہ ایک ایک مہرہ، ایک ایک کریکٹر، ایک ایک کردار عوام کے آگے، پاکستان کے آگے کھل کے سامنے آیا ہے. ہاں، یہ جو ننگا کرنے والی سیریز شروع ہوئی تھی، جس میں انہوں نے سوچا تھا کہ یہ پاکستان کی عوام کو، میڈیا کو اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کو، آپ ذرا غور کریں یہ سیریز میں نے کیوں بولا ہے. میڈیا کے لوگوں کو ہراساں کیے جانے کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کا اینڈ ہوا ارشد شریف صاحب کی شہادت پہ. پورے میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے ایک ایگزامپل انہوں نے سیٹ کر دی اور عبرت کا نشان بنا کے سیٹ کی. دوسرا، پولیٹیکل لیڈرشپ میں جو خان صاحب کا پرسنل سٹاف آفیسر تھا، اس کو پکڑ کے مارنا، ننگا کرنا اور پھر سٹنگ سینیٹر کی بے حرمتی ان کی فیملی کی کرنا. یہ ایگزامپل دی گئی ہمیں پولیٹیشنز کو کہ اگر آپ لوگوں نے ہمیں ایکسپوز کرنے کی جرت کا مظاہرہ کیا تو ہم یہ کریں گے آپ کے ساتھ. اور پھر اگلا جو سب سے اس سیریز کا خطرناک کھیل کھیلا گیا، وہ ہمارے پاکستان کی عوام کے دلوں کے پرائم منسٹر، نیکسٹ 2/3 میجورٹی کے پرائم منسٹر، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر کے تو ان لوگوں نے ثابت کر دیا کہ یہ اس ملک کی 22 کروڑ عوام کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں کرتے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا نہ خواستہ ملک میں انتشار ہو جائے، بدامنی ہو جائے، ملک دوبارہ خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے. لیکن انہوں نے کیا، دھمکیاں لگاتے رہے اور جب اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، جب ان کا کوئی مذموم ارادے میں یہ کامیاب نہیں ہوئے، کبھی پریس کانفرنس کروائی گئی، کبھی یہاں پہ لوگوں کو کالز کی گئی اور اس کے بعد اینڈ ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا. لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو سیریز انہوں نے ہمیں ڈرانے دھمکانے کی، اور خدا نہ خواستہ جس طرح سے پاکستان کے عزت دار معاشرے میں جن لوگوں کی عزت ہے ان کو انہوں نے بیہودہ حرکتیں کر کے بے عزت کرنے کی کوشش کی، تو ذلیل بھی خود ہوئے، ایکسپوز بھی خود ہوئے، ننگے بھی خود ہوئے. اور ایک ایک ان کا جو گھناؤنا قدم تھا وہ سٹوری بورڈ کے اوپر لکھا ہوا. اور ایسے عوام دیکھتی ہے جب یہ خبر کچھ اور چلوانے کی کوشش کرتے ہیں، یقین مانے عوام دوسری چیز سوچ رہی ہوتی ہے اور امیجیٹلی اس کا ریبٹل آتا ہے. ہم بعد میں بات کرتے ہیں، عوام سوشل میڈیا کے اوپر ان کا تیا پانچا پہلے کر دیتی ہے. کل کا جو ڈراپ سین ہے اس ساری سٹوری کا، جو کہ ابھی ڈراپ سین میں اس کو نہیں سمجھتی، ابھی اس میں بڑے مہرے، بڑے کردار آنا باقی. ابھی تو انہوں نے بھی بتانا ہے نا، لندن پلان والوں نے، کہ ان کے سہولت کار کون کون تھے. اور آج کی ڈیٹ میں یہ میری بات لکھ لیں، یاد رکھیے گا ریکارڈ کی درستگی کے لیے، کہ لندن پلان والے بھی اپنا منہ کھولیں گے اور ان کے ساتھ جو دوسرا ایک ہاف ان کے پارٹنر ان کرائم تھے وہ ان کو ایکسپوز کریں گے کہ کس طرح سے اس ملک کے لیے، اس ملک کی پاپولر لیڈرشپ کے لیے، یہ نون لیگ نہیں ہے، یہ خون لیگ ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. انہوں نے لوگوں کے انکاؤنٹر کرا کے، آپ کو یاد ہوگا کہ 7 دن وہ جو باکسر تھا اس سے شہباز شریف نے لوگوں کی لاشیں لٹکوائیں، بھٹیوں میں جلایا. جو فاؤنڈری تھی اس میں لوگوں کو زندہ بھی، لوگوں کی بھی وہاں پہ چربی اور خون موجود ہے. اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے ماڈل ٹاؤن کے اندر قتل عام کیا، اور پھر آپ کو بھولا نہیں ہوگا مقصود چپڑاسی، ڈاکٹر رضوان، اور کتنے ایسے، یعنی کہ یہ جو انویسٹیگیشن کا پروسیس چل رہا تھا تو اس دوران 5 لوگوں کی جانیں گئی. میں ان کو شہید کہتی ہوں سوائے مقصود چپڑاسی کے، کیونکہ وہ ان کی سہولت کاری میں ملوث تھا تو انہی کی موت مارا گیا، انہی کے ہاتھوں مارا گیا. اس وقت 2 چیزیں میرے ملک میں چل رہی ہیں پیرالل. ایک، اس ملک میں ہر چھپا ہوا چہرہ ایکسپوز ہوا ہے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا پچھلے 75 سالوں میں. آج 75 سالوں کے بعد، جس میں ہم سب کے آباء و اجداد کی قربانیاں موجود ہیں،
آج ہمیں ملا کیا ہے؟ آج بھی بھوک ہے، افلاس ہے، پینے کو صاف پانی نہیں ہے، ایجوکیشن نام کو نہیں ہے، بیروزگاری ہے، اور پھر پورے ملک کے جو ڈرین سسٹم ہے اس کے اوپر قبضہ مافیا قبضہ کر لیتا ہے. پورے سندھ کے اوپر زرداری نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہمارا ایک چھوٹا سا فلڈ آتا ہے تو جس سے پورے کے پورے کئی کروڑ لوگوں پہ مشتمل آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. میرا یہ سوال ہے اپنی قوم سے، آخر کب تک؟ اب ہمیں یہ چیزیں قبول نہیں ہیں. ہمیں یہ شطرنج کی بازیاں، جس میں ہماری زندگیوں کی کاسٹ پہ یہ بازیاں کھیلی جاتی ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کی کاسٹ پہ یہ بازیاں لگائی جاتی ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. قوم اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے. اب میک اینڈ بریک ہے، یا تو ملک بچ جائے گا 26 کو، یا پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. لیکن ابھی تک کی اگر ہم پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، پاکستانی عوام جیت رہی ہے، بڑے بھاری مارجن سے جیت رہی ہے، اور ان شکست خوردہ قوتوں کو ہر محاذ پہ آپ لوگوں نے شکست دی ہے. وہ چاہے لوٹا کریسی والا، جب انہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا تو اس کی پنجاب میں جو لوٹا مینوفیکچرنگ کمپنی بنائی گئی، اس کے پیش نظر جب بائی الیکشن ہوئے آپ نے اس میں شکست دی. پھر جتنے بائی الیکشن ہوئے آپ نے اس میں شکست دی، اور خان صاحب جہاں پہ موجود نہیں بھی تھے آپ کروڑوں کی شکل میں نکلیں. لیکن آج ہم عہد کریں کہ ان کو کہتے ہیں نا، برے کو برے کے گھر تک، اب جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے ہمیں نجات ملنے والی نہیں ہے. اب یہ آخری دھکا ہے جو کہ ہمارا قائد 4 گولیاں کھا کے بھی ہمیں لیڈ کر رہا ہے. وہ جائیں گے، وہ پنڈی موجود ہوں گے، وہ آپ سے خطاب کریں گے. اگر ہم وہاں بیٹھ رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. انشاءاللہ ہم ان کی سیکیورٹی کا، سیفٹی کا پورا ہر لیول پہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں. پھر آخر میں ہم کون ہوتے ہیں سیفٹی اور سیکیورٹی کے ارینجمنٹ کرنے والے؟ سب سے بڑا محافظ اوپر بیٹھا ہے جس نے پہلے بھی حفاظت کی. جس طرح سے گولیوں کی بچھاڑ ہوئی، اللہ نے پہلے بھی ان کی زندگی کی حفاظت کی ہے. کوئی کام لینا ہے آگے بھی کرے گا. پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ 26 نومبر کو ہم اس فرسودہ نظام سے نجات کا دن بنائیں گے، اور یہ جو 75 سالوں سے اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کھیل کا انجام ہوگا. اور جیتنا عوام نے، پاکستان نے، اور پاکستان کے لیڈر نے. خان صاحب آپ کو خوشخبری دیتی ہوں کہ جس طرح سے پبلک رسپانس کر رہی ہے، جس طرح سے عوام تیار ہے، ہمیں وہاں پہ انشاءاللہ، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہماری پارٹی کی ورکرز، عوام سے جس طرح کا رسپانس ہے، ہم عورتیں اس دفعہ اگزامپل سیٹ کریں گی. ہم عورتیں آپ کے مارچ کے بھی آگے چلیں گی، آپ کے دھرنے کے بھی آگے بیٹھیں گی، آپ کے کنٹینر کے بھی آگے ہوں گی، آپ کی گاڑی کے بھی آگے ہوں گی، اور سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گی. میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ یہ ڈرانے کی جرت نہ کرنا ہم میں سے کسی کو بھی. کوئی کسی سے اب نہیں ڈرنے والا سوائے اللہ کے. یہ خوف کے بت آپ لوگوں نے بھی ہمارے توڑنے میں کافی ہیلپ کی ہے. بائی دا وے، ہمارا ایمان ہر حملے کے بعد، چاہے آپ لوگوں نے ہمارے کردار پہ کیا، چاہے آپ لوگوں نے ہمارے جان پہ کیا، ہماری مال پہ کیا، اس نے ہمیں پہلے سے زیادہ سٹرونگ اور مضبوط کیا ہے. اور سب سے زیادہ جب آپ لوگوں نے خان صاحب کے اوپر اٹیک کیا، اس کے بعد ہمارے حوصلے بھی بلند زیادہ ہوئے، اور ہمارا ایمان بھی زیادہ مضبوط ہوا. اور انشاءاللہ پاکستان کی فتح کا دن ہے 26 نومبر، نئے پاکستان کا دن ہے 26 نومبر انشاءاللہ. اچھا میڈم یہ بتائیے گا ہے کہ لندن کی جو عدالتیں ہیں وہ مذاق نہیں ہیں. وہاں پہ شخصیت دیکھ کے، منہ دیکھ کے، چہرہ دیکھ کے فیصلے کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہاں ہم انشاءاللہ جائیں گے. یہاں کی جو ہماری انویسٹیگیشن ہے اس کے اندر ان کو شامل آلریڈی کر لیا گیا. کل آپ نے انٹیریئر منسٹر کا پیغام دیکھا ہوگا. اس کے بعد اس کے اوپر اب ملٹی ڈائمینشنل انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، جو کہ ہم عدلیہ سے کل کا میں نے فوراً ہی اس کے آنے کے 1 منٹ کے بعد اپیل کر دی تھی کہ اعلیٰ سطحی کمیشن بنائیں. کیوں خاموش ہیں؟ عوام شش و پنج کا شکار ہے، اور ہر آنے والی خبر ہمیں زیادہ صدمہ دیتی ہے جب ہمارے ادارے اس کے اوپر خاموش رہتے ہیں. بڑی بڑی فضول چیزوں کے اوپر پریس کانفرنسز آ جاتی ہیں. اس کے اوپر آنی چاہیے کہ اگر یہ اتنے بڑے پاکستان کے پاپولر لیڈر، چاہے وہ کسی کو اچھے لگیں یا برے، یہ تو ایک ریالٹی ہے نا کہ 4 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، نمبر آف سیٹ سب سے زیادہ ان کی ہے، نمبر آف ووٹ بینک سب سے زیادہ ان کا ہے، پبلک ان کے پیچھے کھڑی ہے. تو ادارے پبلک کو دیکھ کے اپنے فیصلے کرتے ہیں، نہ دیکھیں پبلک کو بھی. جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو ہم لوگ ابھی بھی امید رکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کی سٹیٹمنٹ بھی آئے کہ اس کے اوپر اعلیٰ سطحی کمیشن بنایا جائے.
اور عدلیہ سے ہماری پھر بندیال صاحب سے ہماری اپیل ہے، جھولی پھیلا کے، دامن پھیلا کے کہ خدا را سوچیں، پاکستان کا سوچیں.